خفیہ صدقات اور اس کے فائدے۔ معلّہ ابن خنیس کا بیان ہے کہ برسات کی ایک رات میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے گھر سے نکل کر ذلہ بنی ساعدہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں آپ علیہ السلام کی دست مبارک سے کوئی چیز زمین پر گر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا میری گمشدہ چیز کو پلٹا دے۔ اس وقت میں امام علیہ السلام کے قریب گیا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معلّہ تم ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تلاش کرو اور جو کچھ بھی پاؤ مجھے دے دو۔ میں نے زمین پر ہاتھ پھیرا، معلوم ہوا کہ بہت زیادہ روٹیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں۔ میں جتنی بھی پا سکا وہ سب آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ روٹیوں سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا تھیلا ہے جو اتنا وزنی ہے کہ اس کا اٹھانا میرے لیے دشوار ہے۔ میں نے عرض کیا، اجازت دیجئے میں اٹھا لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ آؤ تاکہ ایک ساتھ ذلہ بنی ساعدہ چلیں۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو وہاں سو رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر ایک کے پاس ایک ایک یا دو دو روٹی رکھتے جاتے تھے۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے سب پر روٹی تقسیم کی۔ ہم لوگ بنی ساعدہ کے سائبان سے باہر آئے۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ لوگ حق کو پہچانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر حق کو پہچاننے والے ہوتے تو میں انہیں اپنے گھر کے نمک میں بھی شریک کرتا۔ جان لو کہ خداوند عالم نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس چیز کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی محافظ و نگہبان پیدا کیا ہے، سوائے صدقے کے جس کا محافظ و نگہبان بذات خود اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے والد ماجد جب بھی صدقہ دیتے تھے اور کوئی چیز بھی سائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے تو اسے واپس اٹھا لیتے تھے اور اسے چومتے اور سونگتے تھے، اس کے بعد دوبارہ سائل کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ رات میں صدقہ دینا خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو محو کر دیتا ہے، روز قیامت کے حساب و کتاب کو آسان بنا دیتا ہے، اور دن میں صدقہ دینا مال اور عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم دریا کے کنارے سے گزرتے تھے تو اپنے کھانے میں سے ایک روٹی دریا میں ڈال دیتے تھے۔ ایک حواری نے عرض کیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ روٹی آپ کا کھانا ہے؟ اس وقت جناب عیسیٰ نے فرمایا، میں نے یہ روٹی دریا میں اس لیے ڈالی ہے کہ وہ کسی دریائی جانور کا حصہ بنے۔ خدا کے نزدیک اس کام کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا معمول تھا کہ کچھ رات گئے آپ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بورے میں بھر کر اور کچھ نقد لے کر اکیلے در دولت سے نکل کر فقراء و مساکین کے محلوں کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور اس طرح خفیہ طور پر وہ چیزیں ان پر تقسیم فرماتے تھے کہ ان کو مطلق خبر نہ ہوتی تھی کہ کون دے گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان چیزوں کا آنا بند ہوا تب یہ پتہ چلا کہ بن مانگے لوگوں کے گھروں پر پہنچانے والے امام تھے۔ ابو جعفر خصمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تھیلی میں کچھ درہم دے کر فرمایا کہ فلاں مرد ہاشمی کو دے آؤ، اور ایک فرضی نام بتا کر فرمایا کہ اس سے کہہ دینا کہ اس شخص نے بھیجے ہیں۔ میں نے حکم کے مطابق وہ درہم اسے پہنچا دیے۔ وہ فرضی نام کا بہت شکر گزار ہوا اور کہنے لگا، خدا اس کو جزائے خیر دے کہ وہ ہمیشہ اتنا مال بھیجتا ہے کہ اگلے سال تک خرچ کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق باوجود کثرت مال کے ہمارے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرتے۔ فضل ابن ابی مرہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ردائے مبارک بچھائے ہوئے ہیں اور اس پر اشرفیوں کی بہت سی تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے ایک ایک تھیلی اٹھاتے جاتے ہیں اور خادم کو دے کر کہتے جاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کو دینا اور یہ فلاں کو، اور یہ کہہ دینا کہ یہ مال تمہارے لیے عراق سے آیا ہے۔ جب وہ خادم ان کو تقسیم کر کے واپس آئے تو کہنے لگے، وہ سب لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور فرمانے لگے، خداوندہ میری گردن کو میرے باپ کی اولاد کے لیے جھکا دے کہ ان کی زبان سے اپنی مذمت سنوں اور دم نہ ماروں۔